اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہم نے نورانی قاعدہ پڑھانے کی شروعات کی ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ کو صحیح طریقے سے نورانی قاعدہ پڑھائیں، کیونکہ جب آپ کا نورانی قاعدہ صحیح ہوگا تو آپ اس کے بعد میں قرآن شریف کو اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہم ہر لفظ جو جس طرح سے نکلتا ہے وہ اسی طرح سے آپ کو نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ قرآن شریف غلط پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن شریف کو بہتر طریقے سے پڑھیں تاکہ ہمیں اس کے پڑھنے کا ثواب بھی ملے اور گناہ سے بھی ہم بچ جائیں۔ تو یہ جو لوگ اپنے بچوں کے لیے نورانی قاعدہ پڑھانا چاہتے ہیں تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ہمارے ان ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے جو ویڈیو بن چکے ہیں وہ بھی اور جتنے آنے والے ہیں وہ بھی سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہیں، کیونکہ ہم نے جو لوگ نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں ان صورتوں کی بھی مشق کرا دی ہے اپنے چینل پر۔ اگر آپ نے وہ ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو آپ ان صورتوں کی مشق کریں تاکہ آپ کی نماز بھی بہتر ہو سکے، اور اس نورانی قاعدے کو اپنے بچوں کو، اور آپ خود اگر قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اس نورانی قاعدے کو یاد کریں تاکہ اس کے بعد جو ہے آپ قرآن شریف کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ تو چلیے کرتے ہیں شروعات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امتحان ہے، ہم نے الف سے لے کر یا تک جو ہے آپ کو ابھی جو کل کا سبق تھا اس میں ہم نے پڑھایا تھا کہ الف سے لے کے یا تک یہ ہم نے مشق کرائی آپ کو۔ اب ہم اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پر یہ لکھا ہے امتحان۔ امتحان کا مطلب یہ ہے کہ ان لفظوں کو جو ہم نے پڑھایا ہے انہیں آپ کی پہچان ان کی آپ نے کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ لفظوں کو یہاں سے ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ تا تا سیدھے طریقے سے پڑھنا، بالکل نارمل طریقے سے، نہ کوئی منہ بنانا ہے نہ ہونٹ ہلا کسی طریقے سے کرنے ہیں، سیدھا سادہ پڑھنا ہمیں۔ تا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پا، تا اور پا، یہ فرق کرا رہے ہیں کہ تا کو الگ پڑھنا ہے اور پا کو الگ پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو تا کو بھی تا پڑھتے ہیں اور تا کو بھی تا پڑھتے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے ان دونوں میں فرق ہونا بہت ضروری ہے۔ کیسے؟ تا، پا، سا، یہ اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو لفظ ہیں، ٹھیک ہے، ان میں فرق ہمیں کرنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں سین سین اور سا کو بھی سا سا پڑھتے ہیں، سا نہیں پڑھتے اسے، جیسے سا ایسی سا، تو اس میں فرق نہیں کرتے۔ اس لیے تینوں لفظوں کو ایک ساتھ یہاں پر دیا گیا ہے تاکہ قرآن شریف پڑھنے میں یہ نورانی قاعدہ جو ہے اگر آپ بعد میں پڑھیں تو اس میں فرق کر سکیں۔ کیسے؟ سا، سین، شین، شین، یہ شین نکالنا ہے، یہ سین پڑھنا ہے، یہ سا پڑھنا ہے، زبان باہر کو نکالنی ہے۔ سا، سا، ٹھیک ہے، سا، سین، شین، صاد، ہا، یہ ہا جو ہے حلق سے نکالنا ہے، یہ پڑھنا صاد، صاد، یہ ہا، ہا، ٹھیک ہے، یہ ہا، یہ ہا حلق سے، اور یہ نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا ہا، ہا، خا، خا، کھا نہیں پڑھنا اس کو، خا پڑھنا، ٹھیک ہے، خا، ٹھیک۔ قاف، قاف، ذال، ذال، یہ لفظ اس لیے ساتھ میں دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے اس میں فرق کرنا سیکھ جائیں، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ جو ہے ذال میں
زا میں، ضاد میں، ضا میں، ان میں فرق نہیں کرتے بالکل بھی جب پڑھتے ہیں تو، لیکن یہ لفظ الگ الگ ہیں، ان کو پڑھنا بھی الگ الگ ہے۔ جیسے میں بتا رہا ہوں، ذال، زا، قاد، ضا، ٹھیک ہے، یہ چاروں ورڈ جو ہیں ویسے بھی الگ ہیں اور ادا بھی بالکل الگ طریقے سے ہوں گے یہ، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ ذال، زا، ضاد، ضا، الف، عین، ٹھیک ہے، عین یہ حلق سے آپ کو نکالنا ہے، یہ الف، عین، نون، با، ٹھیک ہے، کیا ہو گیا یہ؟ با، ٹھیک، یہ کھنچے گا اور اس میں ہونٹ یہاں پر ملیں گے۔ فا، غین، یہ فا، اس میں ہونٹ جو ہے وہ بالکل نہیں ملیں گے، ہونٹ کھلے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ فا، غین، ٹھیک ہے، یا، تا، میم، لام، دال، ٹھیک، یہ جو ہے الگ الگ حروف جو ہیں وہ اس لیے الگ الگ بنائے گئے ہیں۔ دیکھو جو شروعاتی لفظ وہ الف یہاں پر ہے، اس کے بعد کا یہاں پر ہے، اس کے بعد کا یہاں پر ہے، یہ اس لیے کیے گئے ہیں تاکہ ان کو آپ نے پہچانا ہے کہ نہیں پہچانا ہے۔ جو الف سے لے تک یا تک آپ نے مشق کی تھی، اس میں اگر آپ نے ان لفظوں کی پہچان کی ہے تو سمجھ لیجئے یہ یہاں پر آپ کو پکے بالکل یاد ہو جائیں گے، آپ اس میں کہیں بھی نہیں اٹکیں گے۔ اب یہ کیا لکھ رہا؟ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، مطلب اکثر جو ہوتا ہے آگے چل کے آپ کو دکھایا جائے گا کہ جو لفظ ملائے جاتے ہیں آگے والے لفظ میں تو ان کی شکل کس طریقے کی بنائی جاتی ہے، کیونکہ اب یہ لفظ جو ہے بالکل الگ الگ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ تھوڑا سا اور ہے نیچے کو، اسے بھی میں آپ کو ابھی بتا دوں اسی لیسن میں، تاکہ آپ اسے بھی اچھے طریقے سے پہچان جائیں، ٹھیک ہے۔ جو یہ جو شکلیں ہیں یہ بالکل پورے الفاظ ہیں، لیکن جب آپ آگے کو پڑھیں گے ابھی اور کسی لفظ کو ان میں جب ملایا جاتا ہے تو وہ لکھاوٹ میں کس طریقے کا ہوتا ہے، آپ اسے کس طریقے سے پہچانیں گے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں۔ یہ یہاں سے یہاں تک تھوڑا سا ہے، اس کو بھی میں آپ کو پڑھا دوں تاکہ آپ کو جو ہے کوئی آگے چل کے دقت نہ ہو، آپ اسے آسانی سے پہچان سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے الف، یہ تو الف تو اسی طریقے سے لکھا جائے گا، چاہے کسی بھی لفظ کے آگے آئے یا کسی بھی لفظ کے پیچھے آئے، یہ اسی طریقے سے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ با، تا، جیم، یہ دیکھیے یہ جو ہے آپ نے دیکھا یہ یہاں سے آدھا کٹ کر دیا، یہاں سے یہاں تک جو تھا یہ انہوں نے کٹ کر دیا ہے، تو یہ پورا پڑ جائے گا۔ کہیں بھی آپ اس کو پہچانیں گے تو اسی شکل سے پہچانیں گے کہ یہ جیم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہا جو بنتا ہے اس کے بیچ میں اگر بندی لگائی جاتی ہے تو یہ جیم ہوتا ہے، ٹھیک۔ دال، دال تو ہمیشہ اسی طریقے سے لکھا جائے گا۔ عین، یہ دیکھیے یہ عین ہے، یہاں سے یہاں تک یہ آدھا ہے لیکن یہ پڑھا عین جائے گا، لیکن یہ پہچان کرنے کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عین، فا، ٹھیک، یہ فا، یہ دیکھیے یہ اسی طریقے سے آئے گا۔ یہ الف جو ہے یہ اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے اور اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے۔ آپ آگے چل کے دیکھیں گے کبھی یہ الف قاف کے بعد آئے گا، کبھی با کے بعد آئے گا، کبھی تا کے بعد آئے گا، تو اس طریقے سے لکھا جائے گا، اور لام کے بعد آئے گا تو لام الف اس طریقے سے لکھا جائے گا۔ یہ شکلیں آپ کو آگے جا کر دیکھنے کو ملیں گی، ٹھیک ہے۔ با، یہ دیکھیں آپ نے ابھی با اس طریقے کا دیکھا تھا، ٹھیک، لیکن یہ با دیکھیے یہاں پر جو ہے اس کو کٹ کر دیا گیا ہے، لیکن اس کی پہچان ہم بندی سے کریں گے۔ اس کے نیچے تھوڑی سی شکل بنا کر اس کی، اور اس کے نیچے ایک بندی لگا دی گئی ہے تاکہ یہ جو ہے پہچان آسانی سے ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ با، اور ایک اس طریقے سے بھی با لکھا جاتا ہے، نیچے بندی لگی ہوئی ہے، دیکھیے اس طریقے سے لکھا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم
کیا پڑھیں گے؟ با۔ با جو ہے یہ اس طرح سے لکھا جاتا ہے، اس شکل میں آپ کہیں بھی دیکھیں تو سمجھ لیں کہ وہ با ہے۔ اب یہ تا کی جو ہے 3 شکلیں ہیں، دیکھیے ایک تو اس طرح 4 ہو گئی بلکہ، کیونکہ ایک تو یہ ہے اور دوسری یہ دیکھیے تا، یہ بھی دیکھیے تیسرا جو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے تا، تا، اور چوتھا تا۔ یہ تینوں جو ہیں اسی طریقے سے لکھا جاتے ہیں، اور سب سے فرسٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے جس تا سے پہچان کرائی جاتی ہے، اور باقی تا جو ہیں وہ اس طریقے کے لکھے جاتے ہیں۔ اگر 2 نقطے ہیں اوپر اور سمجھ جائیے ان کے تو اس طریقے سے تو وہ تا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیم تھا، اب جیم کی شکل اس طریقے کی بھی ہوتی ہے، ٹھیک۔ ایک تو آپ نے ابھی پڑھا کہ جیم جو ہوتا ہے وہ بالکل گول بھی ہوتا ہے، ٹھیک، جیسے یہ خا ہے، اسی طریقے کا یہ ہا ہے، اس کے بیچ میں اگر بندی لگ جائے تو جیم بن جائے گا، تو بندی یہاں پر لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بالکل کٹ کر کے اگر کسی میں ملایا جائے گا تو وہ جیم اس طریقے کا بنے گا، جیم، ٹھیک۔ یہ دال ہے، تو دال جو ہے دیکھیے اس طریقے کا بھی لکھا جاتا ہے، دال، ٹھیک۔ یہ عین ہے، آپ نے پہچان کر لی، جیسے یہ عین میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب یہ جو ہے آدھا کٹ کر کے لکھا گیا، اب عین جو ہے اس طریقے کا بھی لکھا جاتا ہے، یہ بھی ہے عین، عین۔ یہ عین جو ہے اس طریقے سے بھی لکھا جائے گا، اور اس طریقے سے بھی لکھا جائے گا، اور اس طریقے سے بھی لکھا جائے گا، اور اس طریقے سے بھی۔ یہ 4 طریقے عین کے ہیں، آپ ان کو دھیان سے اگر دیکھیں گے تو ذہن میں اگر آپ کے بیٹھ گیا تو آپ کو آگے پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ فا ہے، یہ فا کی شکل پوری ہے بالکل آپ کی پہچان کے لیے، لیکن فا جو ہے وہ اس طریقے سے بھی لکھا جائے گا، یہ دیکھیے جیسے کٹ کر کے اگر کسی چیز میں لکھا جائے گا ملا کر تو وہ اسی طریقے سے ہم لکھیں گے۔ یہ فا جو ہے دیکھو پڑھو، فا، فا، یہ دونوں فا اور یہ بھی فا ہے، ٹھیک ہے، دونوں اسی طریقے سے جیسے یہ لفظ ہیں ان کے نیچے جو ہے یہ پہچان کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ الف کے نیچے یہ لکھے گئے الف، با کے نیچے با، تا کے نیچے یہ تا کی شکلیں، جیم کے نیچے جیم کی شکلیں، دال کے نیچے دال، عین کے نیچے یہ عین، فا کے نیچے یہ فا۔ مطلب یہ شکل جو ہے اس طریقے کی ان کی بن سکتی ہے جب آپ کسی بھی لفظ میں آگے چل کے جب ان کو ملائیں گے، وہ میں آپ کو ادھر کل پڑھانے والا ہوں، لیکن آج ان کو سمجھانا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے پورے لفظ یہاں پر بنے ہوئے ہیں، یہ کیسا ہے؟ کاف، لام، میم، نون، ہا، حمزہ، یا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے بالکل پورے ہیں۔ اب ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ہے یہ نیچے، یہ دیکھیے کہ آگے اگر آپ کسی میں ملاتے ہیں لفظ کو تو کن کن شکلوں میں یہ آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے کاف کی جو ہے یہ شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو کاف یہ ہوتا ہے، اور اس کے نیچے اگر کسی میں ملا کر یا کٹنگ کر کے اگر لکھا جائے گا تو وہ اس طریقے سے لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے؟ کاف، یہ بھی کاف ہے، کاف، یہ بھی کاف ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہو گیا اس کا، اور دوسرا یہ، تیسرا یہ۔ کاف جو ہے ان 3 طریقوں میں آپ کو ہر جگہ مل جائے گا۔ اب لگائیے لام، لام جو ہے اس شکل میں بھی آپ کو ملے گا، اور باقی جو ہے ان شکلوں میں بھی آپ کو مل جائے گا، کیونکہ جب کوئی لفظ کسی لفظ میں ملایا جاتا ہے تو وہ لفظ کی شکل جو ہے اکثر بدل جاتی ہے۔ جیسے یہ ہے دیکھو، لام، لام، لام اس طریقے سے بھی لکھا جائے گا، لام اس طریقے سے بھی لکھا جائے گا جب کسی لفظ میں ان کو ملایا جائے گا۔ یہ دھیان رکھنا ہے، کبھی آپ سوچیں کہ میں نے یہ کہہ دیا تو آپ ایک لفظ لکھیں تو لام اسی طریقے سے لکھیں اور پھر اس طریقے سے بھی آپ ایک لفظ کو لکھ دیں، ایسا نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کسی لفظ میں لفظ کو ملایا جاتا ہے تو اس کی شکل جو ہے تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ میم، ٹھیک۔ اب یہاں پر میم جو ہے اس طریقے سے بھی لکھا جائے گا، اس طریقے سے بھی لکھا جائے گا، اور اگر کسی لفظ میں جب ہم ملائیں گے تو میم جو ہے وہ اس طریقے سے بھی لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے نون، نون، اب نون اکیلا لفظ اگر ہمیں لکھنا ہے تو اس طریقے سے، اور اگر الگ الگ ہمیں کرنا ہے تو نون جو ہے وہ اس طرح سے بھی آئے گا اور اس طرح سے بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔
اگر لفظ میں ملے گا تب، ورنہ اکیلا لکھنا ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کو پہچان کرنی ہے۔ اگر یہاں پر گھماؤ ہے، تھوڑا بندی لگی ہے، تو نون آپ کو اس طریقے سے پڑھنا ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس طرح سے اگر آتا ہے تو بھی آپ کو نون پڑھنا ہے۔ کافی سارے لفظوں میں آپ کو آئے گا، آگے پریشانی نہ پڑے، اس لیے بڑے اچھے طریقے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہا، تو ہا کے نیچے جو ہے دیکھیے ہا 4 طریقے سے آتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ، تیسرا یہ، چوتھا یہ 4 طریقے جو ہیں وہ ہا کے ہیں۔ اس کو بھی ہا پڑھا جائے گا، اس کو بھی ہا پڑھا جائے گا، اور اس کو بھی ہا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوشش کی گئی ہے تاکہ آپ کو آسانی سے پہچان ہو جائے اور آگے جو ہے وہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو۔ اگر آپ نے ان لفظوں کو صحیح طریقے سے پہچان لیا تو آپ کو بالکل بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ حمزہ، ٹھیک ہے، حمزہ۔ اب حمزہ جو ہے اس طرح سے بھی آتا ہے، کسی لفظ کے اوپر ہوگا تو اس طریقے سے، اور کسی لفظ کے اوپر اس طریقے سے۔ یہ 3 طریقوں سے حمزہ آتا ہے۔ ایک تو الگ لکھیں گے تو اس طرح، کسی لفظ کے ساتھ اگر ملا کر لکھیں گے تو وہ اس طریقے سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ حمزہ، یا۔ اب یا جو ہے، یا بھی دیکھیے 3 طریقوں سے آتا ہے۔ ایک تو یا یہ ہو گیا، اور ایک یا اس طرح سے لکھا جائے گا، تھوڑا سا گھماؤ کر کے نیچے 2 بندی، یا پھر اس طریقے کا کر کے اس کے نیچے 2 بندی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ اب دوستو یہ یہاں پر پوری لائن سمجھائی گئی ہے، اس کے بعد اس طرح سے سمجھایا گیا ہے، یہاں پر یہ پوری لائن ہے، اس کے بعد ان کو یہاں پر باریکی سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ آج کا ہمارا نورانی قاعدے کا دوسرا لیسن تھا جو ہم نے آپ کو سمجھایا، یا یوں کہہ لیجئے دوسرا سبق تھا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ لفظ آپ کی سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے۔ اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے ہوں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں، ہم کوشش کریں گے آپ کو اور بھی اس سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھانے کی، تاکہ آپ بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھا سکیں یا خود بھی آپ نورانی قاعدے کی پریکٹس کر سکیں۔ دوستو یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے سبھی دوست جو ہیں اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو وہ نورانی قاعدے سے شروعات کریں، اور اگر پڑھے لکھے ہیں تو وہ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے الفاظ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو دوستو آپ کو کیسی لگی ہماری ویڈیو؟ چلیے ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، شب بخیر۔